نواز شریف آ گئے۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو ان سے پہلی ملاقات برادر عزیز کامران شاہد کی قیادت میں انہی کی تحریک پر ہوئی۔ 2014 کی دھرنا سیاست کے بعد خان صاحب سے ذہنی فاصلہ پیدا ہو چکا تھا اور ان کے اسلوب سیاست سے لا تعلقی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود ان سے میل ملاقات جاری تھی، تبادلہ خیال بھی ہو جاتا تھا۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں عطا کی تھیں اور ان کا زمانہ معترف تھا، لیکن پاور پالیٹکس میں انہوں نے اپنے ہاتھ صاف نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صاف ستھری سیاست پر یقین رکھنے اور اس حوالے سے توقعات قائم کرنے والوں کے لیے یہ ایک ایسا صدمہ تھا جو برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کا دعوت نامہ ملا تو اس میں پیشہ ورانہ شرکت کی، ان سے لیکس لیک ہوئی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ کامران شاہد نے ملاقات کا سامان کیا تو وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ ملٹری سیکرٹری کی طرف سے بتایا گیا کہ 20 منٹ کا وقت مقرر ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے اسی دورانیے میں سمیٹنا ہوگا۔ دفتر میں داخل ہوئے تو وزیر اعظم نے خوش آمدید کہا اور فوراً یہ سوال داغ دیا کہ برادر یوسف کا کیا حال ہے۔ ان کا اشارہ اپنے برادر نسبتی اور سابق چیف آف سٹاف برادر میم حفیظ اللہ نیازی کی طرف تھا کہ جن سے میری دوستی کئی برسوں کو محیط تھی اور اس کی گہرائی سے عمران خان بخوبی واقف تھے۔ عرض کیا کہ ہمیں بتایا گیا ہے ملاقات 20 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے ایجنڈے پر بات کرنی ہے تو اسے 20 منٹ سے الگ رکھا جائے۔ ہمارے 20 منٹ اس وقت شروع ہوں جب آپ کی بات مکمل ہو جائے۔ اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، استفسار کیا کہ آپ نے برادر یوسف کے بارے میں پوچھا ہے تو کیا آپ خود کو یوسف سمجھتے ہیں؟ اس پر وہ خاموش رہے تو تفصیل بیان کی گئی کہ یہی بات حفیظ اللہ نیازی بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کو برادر یوسف قرار دیتے ہیں لیکن خود یوسف بننے پر تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ مقام یوسف کی اہمیت اور نوعیت کو سمجھتے ہیں تو پھر گزارش کی جائے کہ یوسف کی پیروی کر کے دکھائیں، جو اپنے مخالفین کو برادر یوسف گردانے کا لیکن خود یوسف کی صحیح وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے پر تیار نہیں ہوگا، اسے یوسف نہیں سمجھا جا سکے گا۔ کئی منٹ اس موضوع پر بات ہوتی رہی اور جناب وزیر اعظم سے یہ بات کہی گئی کہ وہ سورہ یوسف کا بغور مطالعہ فرمائیں، اپنے بھائیوں کو گلے لگائیں، تبھی داد فراست دی جائے گی اور اس نئے دور کا آغاز ہو سکے گا جس کی ملک اور قوم کو ضرورت ہے۔ خان صاحب نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دینے کی حامی نہ بھری تو بات بدل گئی اور ہمارے 20 منٹ کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران جو کچھ کہا گیا اس کی تفصیل پھر کبھی بیان ہوگی۔ نواز شریف اپنی بیماری کے علاج کے لیے لندن پہنچے تو کچھ ہی عرصہ بعد وہاں جانے اور ان سے ملنے کا موقع ملا۔ عزیزم عمر مجیب شامی بھی ہمراہ تھے اور میاں صاحب کو عزیزم حسین نواز کی معاونت حاصل تھی۔ ان سے طویل ملاقات رہی، حالات اور واقعات کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ میں نے ان کی توجہ سورہ یوسف کی طرف دلائی اور حسین نواز کو بھی اس طرف متوجہ کیا کہ یہ سورہ اندھیرے میں روشنی دکھاتی اور مشکلات کی آسانیوں میں تبدیل ہونے کا مژدہ سناتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا اور یہ سمجھ کر کہ وہ زندہ نہیں بچے ہوں گے اپنے والد کو ان کے بارے میں یہ کہانی گھڑ کر سنا دی کہ انہیں بھیڑیا اٹھا لے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت یوسف کو ایک تجارتی قافلے نے کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر نیلام کر ڈالا۔ وہ غلام بن کر ایک مقتدر گھرانے میں پہنچے، یہاں ان پر تہمت لگائی گئی اور حوالہ زنداں کر دیا گیا۔ وہاں سے بادشاہ نے انہیں نکالا اور اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ اقتدار کی چابیاں ان کے حوالے ہو گئیں۔ قحط پڑا تو ان کے بھائی فریاد کرتے دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف نے پہچان کر انہیں انعام و کرام سے لا دیا۔ قتل کی سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے مشقیں کسنے کے بجائے ان کی راہ میں آنکھیں بچائیں اور دنیا کے لیے مثال قائم کر دی۔ اب جبکہ نواز شریف 4 سال بیرون ملک گزارنے کے بعد وطن واپس آ چکے ہیں، انہیں کنویں میں دھکا دینے والے اور تہمتیں لگانے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ مقتدرہ بھی سجدہ سہو کر رہی ہے۔ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اسوہ یوسف کی پیروی کریں گے اور ملک کو محاذرائی اور کشیدگی کی دلدل سے باہر نکالیں گے۔ صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابو العلا مودودی سورہ یوسف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس قصے سے قرآن حکیم یہ گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبے کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ انہوں نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا، مگر فی الواقع انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں سے لا کھڑا کیا، جس پر اللہ ان کو پہچاننا چاہتا تھا، اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے، انہیں ندامت و شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔
عزیز مصر کی بیوی یوسف کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر حد الوسع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر ملک کی مربیہ کہلانے کی بجائے اس کو بھی علل اعلان اپنی خیانت کا اعتراف کی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ نواز شریف آزمائی سے گزر کر اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان پر مقدمات کی بوچھاڑ کرنے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، جبکہ عمران خان کنویں میں گرے ہوئے ہیں۔ آنے والا وقت کس کے لیے کیا لے کر آئے گا، اس کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یوسف بن جانے والوں کو وہ سوائے یوسف کو نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے۔